أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون صدق اللہ العظیم۔ کل کے درس میں آپ نے تین باتوں کو سنا کہ قیامت کا علم اللہ کے سوا کسی کے پاس نہیں ہے۔ دوسری بات تھی کہ عالم الغیب، غیب کا علم رکھنے والی ذات اللہ کی ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ اور تیسرے نمبر پر آپ نے سنا نفع اور نقصان کا مالک اللہ ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ آج کے درس میں اللہ رب العزت اپنی صفت خالقیت کو بیان فرمائے گا۔ خالق، ہر چیز کا پیدا کرنے والا، وہ کون ہے جی؟ اللہ ہے۔ فرمایا هو الذی خلقکم، اللہ وہ ذات ہے جس نے تم کو پیدا کیا من نفس واحدہ، ایک نفس سے، حضرت آدم علیہ السلام سے، وجعل منہا زوجہا، پھر اللہ نے بنایا اسی میں سے زوجہا، اس کی بیوی کو، لیسکن الیہا، تاکہ وہ سکون حاصل کرے اس سے۔ آپ پہلے پارے میں سن چکے ہو، اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کے لیے روئے زمین سے تھوڑی تھوڑی کر کے مٹی کو جمع کیا، پھر جمع کرنے کے بعد اللہ نے اس کا گارا بنایا، گوندا، پھر اس سے حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے بنایا۔ پھر آدم علیہ السلام کو بنانے کے بعد اللہ نے ان کے لیے مائی حوا کو ان کی ٹیڑھی پسلی سے پیدا فرمایا تاکہ سکون، اطمینان، قرار حاصل ہو۔ اور اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ اللہ نے عورتوں کو مرد کی سب سے جو ٹیڑھی پسلی ہے اس سے پیدا فرمایا، لہٰذا عورتوں کی فطرت کے اندر، خلقت کے اندر اللہ نے ٹیڑھا پن رکھا ہوا ہے، لہٰذا اس کے معاملے میں تم خیر اور بھلائی سے کام لینا۔ اور اللہ کے پیغمبر نے فرمایا اس پسلی کو سیدھا کرنے کی بھی کوشش مت کرنا اور اس کو ایسے ٹیڑھا چھوڑنے کی بھی کوشش مت کرنا۔ اگر اس پسلی کو سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو یہ پسلی ٹوٹ جائے گی، مطلب یہ ہے طلاق ہو جائے گی، اور اگر بالکل چھوڑو گے تو اور زیادہ ٹیڑھی ہو جائے گی، لہٰذا درمیانی حالت میں تھوڑی بہت مالش کرتے رہنا ہے جی۔ یہ خیر اور بھلائی کا مطلب یہ ہے۔ آج بھی جن معاشروں کے اندر عورتیں بالکل ٹیڑھی ہیں نا جی، تو انسانوں کو انسان ہی نہیں سمجھتی، خاوندوں کو وہ انسان ہی نہیں سمجھتی، خاوندوں کو بھی وہ اپنا غلام اور ماتحت سمجھتی، اور عورتوں کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے خاوندوں کے مزاج کو سمجھیں، کیا چیز ان کو اچھی لگتی ہے، کیا چیز ان کو بری لگتی ہے، کون سے وقت کے اندر انہیں کیا چیز پسند ہے، کون سی وقت کے اندر کون سی چیز پسند نہیں ہے۔ جس گھر کے اندر مرد اور عورت کا مزاج مل جاتا ہے تو یہ دنیا ان کے لیے جنت بن جاتی ہے، اور جس گھر کے اندر خاوند اور بیوی کا مزاج نہ ملے یہی دنیا ان کے لیے جہنم بن جاتی ہے۔ اللہ سب کو اس عذاب سے بچائے۔ تو فرمایا اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، پھر وہاں سے مائی حوا کو پیدا فرمایا۔ ایک تفسیر اس کی یہ بھی کی جاتی ہے، شروع کے اندر مائی حوا کے بچے بچتے نہیں تھے جی، پیدا ہوتے اور فوت ہو جاتے، پیدا ہوتے اور فوت ہو جاتے۔ تو انسانی شکل میں ایک بزرگ ان کے سامنے آیا، شیطان انسانی شکل میں آیا، بزرگ بن کر آیا۔ یہ ہمیشہ دیکھیں آپ لوگ یا ہم لوگ، یہ کوئی بھی بندہ ایسا ویسا کوئی کام کرتا ہے جو شریعت کے خلاف ہوتا ہے نا جی، تو
تو شیطان اس کام کو بنا سنوار کر خوبصورت مزین کر کے ہمارے سامنے لاتا ہے. ہم سمجھتے ہیں واہ یہ دین کا بڑا حصہ ہے، اور ہم اسے بڑے شوق کے ساتھ، پیار کے ساتھ، محبت اور عقیدت کے ساتھ کرتے ہیں، لیکن وہ کیا ہوتا ہے؟ کفری ہوتا ہے. جب پوچھا نا کہ مائی تو پریشان لگ رہی ہے، اس نے کہا پریشان تو میں ہوں. کہا وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ بچہ پیدا ہوتا ہے بچتا نہیں ہے، فوت ہو جاتا ہے، پیدا ہوتا ہے بچتا نہیں ہے، فوت ہو جاتا ہے. اس نے کہا اب جو بچہ پیدا ہونا جی اس کا نام عبد الحارث رکھنا، عبد الحارث. اور دیکھیں یہ لفظ، یہ نام جو ہے مشترک ہے جی. عبد کا ایک معنی آتا ہے غلام کا، ایک معنی آتا ہے بندہ، ایک معنی غلام، ایک معنی بندہ. اور حارث کا بھی ایک معنی آتا ہے کاشتکار، یہ کھیتی باڑی کرنے والا، اور ایک معنی آتا ہے شیطان بھی. اب چونکہ شیطان نے اسے بتایا تھا، اور اس کا مطلب اور مقصد یہ تھا کہ یہ شیطان کا بندہ، اب جو بچہ پیدا ہوگا تو اس نام سے اس کا نام رکھنا تو وہ بچ جائے گا جی. اب چونکہ وہ مائی صاحبہ سیدھی سادھی بولی بالی تھی، ان کو تو پتہ نہیں تھا. انہوں نے سمجھا کہ عبد کا معنی ہے غلام، حارث کا معنی کاشتکار ہے. چونکہ باپ آدم کاشتکار ہے تو اس اعتبار سے حارث کاشتکار کا غلام بن جائے گا. باپ کا غلام ہے تو معنی کے اندر کوئی حرج نہیں. اسی لیے فقہا فرماتے ہیں یہ غلام نبی نام اچھا ہے جی، غلام رسول اچھا نام ہے، لیکن عبد النبی، عبد الرسول، عبد المصطفیٰ نام رکھنا یہ کیا ہے جی؟ مکروہ ہے. مکروہ. دیکھیں عبد کا معنی غلام بھی آتا ہے، عبد کا معنی بندہ بھی آتا ہے جی. اور اسی طرح مصطفیٰ کا معنی مصطفیٰ بھی ہے، رسول کا معنی رسول ہے. اب جس بندے کا عقیدہ ٹھیک ہے وہ بندہ نام رکھے گا تو وہ مطلب یہ رکھے گا کہ رسول کا غلام، مصطفیٰ کا غلام. اس اعتبار سے اس معنی سے تو نام اچھا ہے، لیکن دوسرے معنی سے عبد مصطفیٰ، مصطفیٰ کا بندہ، رسول کا بندہ، پیغمبر کا بندہ، نبی کا بندہ، اس اعتبار سے یہ نام رکھنا ٹھیک نہیں ہے. فقہا فرماتے ہیں اگر نیت یہ ہے کہ عبد سے مراد بندہ لیا جائے تو پھر یہ نام رکھنا کیا ہے جی؟ حرام ہے، اور نام رکھنے والا مشرک ہے جی. لیکن اگر یہ نہیں ہے تو پھر بھی کیا ہے جی؟ یہ نام مکروہ ہے. اس لیے بچوں کا نام رکھتے ہوئے سب سے پہلے یہ دیکھا کریں کہ یہ نام اچھا ہے یا نہیں، پھر دیکھا کریں اس نام کا معنی ہے یا نہیں ہے. آج کل کیا ہے جی؟ ماڈرن دور ہے نا جی، خاص کر کے عورتوں کو یہ بہت بڑی بیماری ہے. ایسا نام رکھیں گی کہ یہ ہمارے معاشرے میں نام ہی نہ ہو جی، ہمارے جلالیے کے اندر یہ نام ہی نہ ہو جی. ہمارے اگر نام رکھا جائے کہتے ہیں او یہ فلانے کا بچہ ہے، فلانی کا بچہ ہے جی، اس کے بچے کا یہ نام ہے جی، یہ فلانا ہے جی، اس کے، یہ میرے ماموں کی بیٹی ہے جی، اس کا یہ نام ہے، ماموں کا بیٹا ہے اس کا یہ نام ہے، لہٰذا یہ نام نہیں رکھنا چاہیے. عجیب و غریب قسم کے نام رکھتے ہیں اور پھر ان کے معنی تلاش کرتے ہیں، اور نام بے تکے سے ہوتے ہیں جی. دیکھیں نام کا بھی بڑا اثر ہوتا ہے جی، اور نام کے اندر جو معنی ہوتا ہے اس کا بھی بڑا اثر ہوتا ہے جی. آسان نام ہے جی، بچہ ہے تو اس کا نام اللہ کے ناموں میں سے کسی نام کے اوپر رکھ دیں، صحابہ کے ناموں میں سے کسی کے نام کے اوپر رکھ دیں، انبیاء کے ناموں کے اوپر کسی کے نام کے اوپر نام رکھ دیں. بچی ہے تو صحابیات میں سے جی پیغمبروں کی بیویوں کے ناموں کے اوپر نام رکھ دیں. یہ نام ہوتے ہیں. اگر ایک کے بچے کا نام بھی مثال کے طور پر محمد ہے، دوسرا بندہ بھی اپنے بچے کا نام محمد رکھتا ہے، تو کیا یہ آپس میں رل مل جائیں گی؟ باپ نہیں پہچانے گا یہ میرا بچہ ہے یا وہ میرا بچہ ہے. تو یہ خام خواہ عورتوں کی بیماری ہے، عجیب و غریب قسم کے نام ہیں. آج کے دور کے اندر سب سے بہترین اگر آپ نے نام دیکھنے ہو نا جی، مولویوں کے بچے کے بہترین نام ہوتے ہیں، صحیح پائیدار معنی والے مضبوط نام ہوتے ہیں. اور جو عام جٹ جاہل قسم کے لوگ ہوتے ہیں بے تکے سے نام رکھے ہوتے ہیں. اللہ ہی معاف فرمائے. تو بات چل رہی تھی حضرت آدم علیہ السلام کی اور مائی حوا کی. اللہ نے مائی حوا کو پیدا فرمایا، اور فرما کر اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو وہاں سے سکون حاصل ہوا. تو فرمایا فلما تغشاها حملت حملا خفیفا فمرت بھی. یہاں سے اللہ مطلقاً عورت کا ذکر فرماتے ہیں. فرمایا دیکھیں جب اللہ دو بندوں کو ازدواجی زندگی کے اندر جوڑ دیتا ہے، پھر اس کے بعد خاوند بیوی کے قریب جاتا ہے، مقاربت کرتا ہے، جماع کرتا ہے، اس جماع کے نتیجے میں اللہ انہیں اولاد دیتے ہیں. تو شروع میں کیا ہوتا ہے آپ نے سنا ہے، باپ کا نطفہ ماں کے رحم میں جاتا ہے تو 40 دن وہ پانی ہی رہتے ہیں. 40 دن کے بعد وہ خون کا لوتھڑا بن جاتا ہے، پھر 40 دن کے بعد وہ گوشت بن جاتا ہے یا ڈھانچہ سانچہ بن جاتا ہے، اس کے اندر اللہ روح پھونک دیتے ہیں. 4 مہینے کے بعد
جو اگلے 4 مہینے یا 5 مہینے ہوتے ہیں ماں اسے پیٹ میں اٹھا کر پھرتی ہے۔ فرمایا فلما تغشاہا، بس جب خاوند اسے ڈھانپتا ہے تو حملت حملا خفیفا، وہ عورت ہلکا سا حمل اٹھاتی ہے۔ فمرت بھی، پھر اس کو چڑھتی ہے۔ فلما اسقلت، جب وہ بھاری ہو جاتی ہے۔ شروع میں بندہ بیوی سے جمع کرتا ہے اسے پرواہ نہیں ہوتی، اب پتہ چلتا ہے کہ بیوی کے پیٹ کے اندر، ماں کے پیٹ کے اندر بچہ آ چکا ہے جی، 8 مہینے کا ہو چکا ہے، 9 مہینے کا ہو چکا ہے، پھر دعائیں مانگتے ہیں، اے اللہ دعوا اللہ ربہما لئن آتیتنا صالحا لنکونن من الشاکرین، مولا اگر تو نے ہمیں صحت مند بچہ دیا، تندرست بچہ دیا، ہاتھ صحیح سالم ہوئے، پاؤں صحیح سالم ہوئے، آنکھیں ٹھیک ہوئیں، زبان ٹھیک ہوئی، ناک کان ٹھیک ہوا، اے اللہ تیرا بڑا شکر ادا کریں۔ یہ شروع میں بندے وعدے کرتا ہے اللہ سے جی، جب بچہ پھر پیدا ہو جاتا ہے آگے اللہ فرماتے ہیں فلما آتاہما، جب اللہ ان دونوں کو پھر بچہ دیتا ہے صالحا تندرست، ان کی دعاؤں کا جو نتیجہ ہوتا ہے وہ اللہ انہیں دیتا ہے، جعل لہ شرکاء فیما آتاہما، پھر اس کے لیے، اس بچے کے لیے شریک بنا دیتے ہیں۔ یہ تو ہمیں فلاں بزرگ کے پاس گئے تھے اور فلاں بزرگ کے دربار میں گئے تھے، وہاں سے یہ ہمیں تحفہ ملا ہے جی، فلاں کی ہم نے منت مانی تھی اس نے ہمیں یہ بچہ دیا ہے، فلاں کے نام کے اوپر ہم نے نظر و نیاز دی تھی تو یہ اس نظر و نیاز کا نتیجہ ہے جی، ہم نے استاد جی سے دعا کروائی تھی، استاد جی کی دعا قبول ہوئی ہے۔ اب کیا ہے جی، پہلے یہ دعا مانگی اے اللہ ہمیں تو صحیح سالم تندرست بچہ دے گا تو ہم تیرے شکر گزار بندے ہو جائیں گے۔ اب جب وہ بچہ پیدا ہوتا ہے تو ظالم بدبخت کیا کر دیتے ہیں جی، شریک ٹھہرانے لگ جاتے ہیں، یہ فلاں کی دعاؤں کا نتیجہ ہے، یہ فلاں کی مزارات کا نتیجہ ہے، یہ فلاں کے درباروں کا نتیجہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ فوراً اس وقت شریک بناتے ہیں۔ فتعالی اللہ عما یشرکون، اللہ تو بلند ہے ان چیزوں سے جن کو وہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ آگے اللہ ترقی کر کے بیان فرماتے ہیں ایشرکون ما لا یخلق شیئا وهم یخلقون، تم ان کو میرا شریک بناتے ہو، بچہ تمہیں میں نے دیا، تم نے دعائیں مجھ سے مانگی تھی، ماں کے پیٹ کے اندر تھا، اس کے رہنے سہنے کا انتظام وہاں پر میں نے کیا تھا، وہاں پر اس کی خوراک کا انتظام میں نے کیا تھا، جب باہر آیا تو ماں کی چھاتیوں سے دودھ کا انتظام میں نے کیا، اور کہتے کیا ہو جی فلاں بزرگ نے ہمیں یہ بچہ دیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ایشرکون ما لا یخلق، کیا ان کو شریک ٹھہراتے ہو جو کچھ پیدا نہیں کر سکتے، جو کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتے، تم کہتے ہو ہمیں بچہ انہوں نے دیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وہ ہم یخلقون، جن کے بارے میں تم کہتے ہو ان کو بھی تو میں نے پیدا کیا ہے، تم کہتے ہو فلاں بزرگ نے ہمیں یہ بچہ دیا ہے، تو اس بزرگ کو کس نے پیدا کیا ہے، ماں کے پیٹ سے باہر کس نے نکالا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں میں نے نکالا ہے، جب انہیں میں نے پیدا کیا ہے تو یہ تمہارے بچوں کیسے پیدا کر سکتے ہیں، جب انہیں نفع نقصان کے ساتھ میں نے دنیا میں لایا ہے تو یہ تمہارے بچوں کو نفع نقصان کیسے دے سکتے ہیں۔ فرمایا ولا یستطیعون لهم، پھر ترقی کے طور پر اللہ نے سمجھایا جی، بعض بندے ہوتے ہیں نا جی موٹے دماغ کے، اللہ فرماتے ہیں ان کو تم میرا شریک بناتے ہو، یہ کچھ پیدا نہیں کر سکتے، یہ تبھی پیدا کر سکتے جب یہ خود اس قابل ہوتے، ان کو تو میں نے پیدا کیا ہے۔ آگے فرمایا ولا یستطیعون لهم نصرا ولا انفسهم ینصرون، یہ تو تمہاری مدد بھی نہیں کر سکتے، اگر تم چاہو نا جی تمہارے اوپر آئی ہوئی پریشانی مصیبت آ جائے اور یہ تمہارے دور کرنا چاہیں تو یہ دور بھی نہیں کر سکتے۔ پھر ترقی کے طور پر فرمایا ولا انفسهم ینصرون، اگر انہیں کوئی مشکل پیش آ جائے نا جی یہ اپنی مشکل پیش دور نہیں کر سکتے، ان کی بھی تو بچے ہیں نا جی جن کو تم کہتے ہو کہ یہ ہماری مشکلوں کے اندر ہمارا ساتھ دیتے ہیں، ہمیں بچے دیتے ہیں، وہ ہمارے استاد محترم رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے نا جی، وہ ان کی زبان کے اوپر الفاظ بھی بڑے ڈھکا کرتے تھے، ایسا محسوس ہوتا تھا کہ بھئی قرآن کے جملے بولتے ہیں، کہتے ہیں بابا شاہ جمال ہے جی، پتر بابوں کا بھی نام رکھے ہوئے نہیں، بابا شاہ جمال ہے، پتر دوبارتا لال ہے جی، وہ اس کا مزار ہے جی، وہاں پر جا کر کیا کرتے ہیں منتے مانتے ہیں، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ ایک بابا تھا، کہتے ہیں بابا جی کہن گوڑا دی روڑی دے پتران دی جوڑی جی۔ اب دیکھیں جی آج آپ نے سنا تھا ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے 90 سال کی عمر کے اندر بچہ دیا جی، اسماعیل ذبیح اللہ، اسی طرح زکریا علیہ السلام کے بارے میں بھی آپ نے سنا، مائی مریم کے بارے میں آپ نے سنا۔ ہر بندے کو جب اولاد ضرورت ہوتی ہے نا جی، اولاد دینے والا کون ہے جی؟ اللہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہب لمن یشاء اناثا، جیسے ہم چاہتے ہیں نا جی بچیاں دیتے ہیں، اور یہب لمن یشاء الذکور، جیسے ہم چاہتے ہیں نا بچے دیتے ہیں، یا اگر ہم دینے پہ آئے نا جی
او یزوجہم ذکرانا و اناثا، جوڑا جوڑا دے دیتے ہیں، تو دینے پہ آئیں تو جوڑا جوڑا دے دیتے ہیں، اور وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اگر نہ دینے پہ آئیں نا جی اسے عقیم بنا دیتے ہیں، بانج بنا دیتے ہیں۔ دنیا کا کوئی ڈاکٹر علاج کرے گی، دنیا کا کوئی مولوی مل کر بھی دعا مانگے، اللہ فرماتے ہیں میں نہ دوں نا، مجھ سے کوئی زبردستی لے نہیں سکتا۔ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ لَا يَتَّبِعُوكُمْ، فرمایا اگر تم ان بزرگوں کو ہدایت کی طرف بلاؤ نا تو لا يَتَّبِعُوكُمْ، تمہاری بات نہیں مانیں گے۔ سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ أَدْعَوْتُمُوهُمْ أَمْ أَنْتُمْ صَامِتُونَ، برابر ہے تم ان کو پکارو یا خاموش رہو، نہ تمہیں یہ نفع نقصان دے سکتے ہیں، نہ تمہیں یہ بچے دے سکتے ہیں، نہ تمہیں یہ بچیاں دے سکتے ہیں، نہ تمہارے بچوں کو یہ چھین سکتے ہیں۔ موت اور حیات کا مالک کون ہے جی؟ اللہ ہے جی، کوئی بندہ کسی کی روح قبض نہیں کر سکتا۔ آپ نے سنا ہے کبھی کسی بندے نے کسی کی روح قبض کی ہو؟ سوائے اسرائیل کے جی، اللہ کا حکم ہوتا ہے، نہ ایک پل آگے جا سکتے ہیں نہ پیچھے آ سکتے ہیں۔ تو پھر فرمایا ان سے کیوں ڈرتے ہو جو تمہارے نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں، تمہاری موت و حیات کے مالک نہیں ہیں، جو خود اپنے نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں، تمہیں کیا نفع نقصان دیں گے؟ جو خود اپنی موت و حیات کے مالک نہیں ہیں، تمہیں کیا جی موت و حیات دیں گے؟ جو خود اپنے بچے اپنی بیویوں کو پیٹ سے باہر نہیں نکال سکتے، تمہیں کیا بچے دیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذی، اللہ وہ ذات ہے، خلقکم، جس نے تم کو پیدا کیا ہے، من نفس واحدہ، ایک نفس سے، حضرت آدم علیہ السلام سے، وجعل منها، اور بنایا اللہ نے اس میں سے، زوجہا، اسی کی جنس میں سے اس کی بیوی، لیسکن الیہا، تاکہ وہ سکون حاصل کرے مئی حوا سے، فلما تغشاها، جب ڈھانپا اس کو مارنے، حملت حملا خفیفا، تو ہلکا سا حمل ٹھہرا، فمرت بھی، بس وہ عورت گزرتی ہے اس حمل کو اٹھا کر چلتی پھرتی ہے، فلما اسقلت، جب وہ عورت بھاری ہو جاتی ہے، دعوا اللہ ربہما، تو خامد بھی بیوی بھی اللہ سے دعا مانگتے ہیں، لن آتیتنا، مولا اگر تو نے ہمیں دیا بچہ صالحا، تندرست، لنکونن من الشاکرین، البتہ ہم ہو جائیں گے شکر گزاروں میں سے، فلما آتاہما، اللہ فرماتے ہیں فلما آتاہما، پس جب ان دونوں کو دیا صالحا، تندرست بچہ، جعل لہ، تو بناتے ہیں وہ دونوں خامد اور بیوی اس اللہ کے لیے شرکا، شریک، اعتقادا اور عملا، قولا، فیما آتاہما، اس بچے کے بارے میں جو اللہ نے انہیں دیا ہے، فتعالی اللہ ظالموں، پس بلند ہے اللہ، عما یشرکون، ان معبودوں سے جن کو تم شریک ٹھہراتے ہو، ایشرکون، کیا تم شریک ٹھہراتے ہو، ما، اس مخلوق کو، لا یخلق، جو پیدا نہیں کر سکتے کسی چیز کو۔ قرآن دوسری جگہ پہ کہتے ہیں نا جی انسان تو پیدا کرنا دور کی بات ہے، لن یخلقوا ذبابا ولا اجتمعوا لہ، ساری دنیا جمع ہو جائے نا جی ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتی۔ پھر فرمایا اللہ نے مکھی پیدا کرنا تو دور کی بات ہے، فرمایا وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ، مکھی اگر تمہارے کھانے کے اوپر آئے نا جی، اپنا چھوٹا سا منہ مارے، اس کے منہ کے اندر ذرہ لگاؤ، ایک چھوٹا سا ذرہ لگاؤ، پوری دنیا کی مخلوق لگ جائے تو اس سے وہ ذرہ چھین نہیں سکتی۔ جب مکھی سے کچھ چھین نہیں سکتی ہو تو لوگوں کو بچے کیسے دیتی ہو؟ ایشرکون ما لا یخلق، کیا وہ شریک ٹھہراتے ہیں ما، اس مخلوق کو، لا یخلق، جو کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتے، وہم یخلقون، حالانکہ ان کو بھی اللہ نے پیدا فرمایا ہے، ولا یستطیعون لهم، اور وہ نہیں طاقت رکھتے ان کے لیے نصرا، مدد کی، ولا انفسهم ینصرون، اور نہ وہ اپنی مدد کر سکتے ہیں، وَإِن تَدْعُوهُمْ، اور اگر تم پکارو ان کو، إِلَى الْهُدَىٰ، ہدایت کی طرف، لا يتبعوکم، وہ آپ کی پیروی نہیں کریں گے، سواء، برابر ہے، علیکم، تمہارے لیے، ادعوتموہم، تم ان کو پکارو، ام انتم صامتون، یا چپ رہو، تمہارا پکارنا نہ پکارنا برابر ہے، تمہارا ان سے حاجت مانگنا نہ مانگنا یہ کیا ہے جی برابر ہے۔